جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 394 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں. آج کی میری اس ایپیسوڈ میں اچھوتے موضوع پہ پھر بات چیت ہے. اچھوتا اس لیے کہ جو زمین پہ بستیاں آباد ہیں ان کے تو لوازمات پورے نہیں ہو رہے. اب موجودہ گورنمنٹ چلی ہے سمندر میں نئے شہر آباد کرنے کے لیے. بنڈل آئس لینڈ کا جزیرے کا بڑا شور ہے. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان جملے بازی، مکالمہ بازی جاری و ساری ہے. حکومت فرما رہی ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. پہلے جو ہمارا سمندر ہے اس کے ساحل تو صاف نہیں ہو رہے، اور جس کے چاروں طرف ہی جزیرے کے ساحل ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. جو شہر خشکی میں ہے وہاں پہ پینے کا صاف پانی پہنچ نہیں رہا، وہاں کا سیوریج سسٹم برابر نہیں ہے. یہ جو سمندر کے جزیروں پہ نیا شہر بنے گا پتہ نہیں ان کے مکین کون لوگ ہوں گے اور اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی. ریلوے لائن جو 1947 میں گورا بچھا گیا تھا، ہم نے کافی حصہ اس کا اکھاڑ دیا ہے. مجھے یاد ہے سیالکوٹ سے جموں کی طرف بھی ریلوے لائن جاتی تھی. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس کے آثار دیکھتے تھے اور نظر آتے تھے. پتہ نہیں آج کل وہ ہے یا نہیں ہے. جب یہ حال ہے ہمارا تو ہم جا رہے ہیں سمندر میں نئے شہر آباد کرنے. معذرت کے ساتھ ایسے منصوبے ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جو پھر معذرت کہوں گا جو گریٹیفیکیشن کے چکر میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کچھ بنایا جائے، کہاں سے کچھ ملے گا. ہاں، ایک بات سن کے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر یہ کہتے کہ ہم نے یہ جزیرے پاک فوج کو دفاع کے لیے دے دیے، وہاں پہ کینٹ ایریے بنیں گے، وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنے گا، کوئی ٹریننگ دی جائے گی، مرینز کو شپ بنیں گے، سمندر کی نگرانی ہوگی، پھر بھی کوئی بات بنتی تھی. ایوب خان صاحب کا جو ویژن تھا، شاید اسلام آباد میرا خیال ہے 62-63 میں شفٹ ہوا کراچی سے. نیوی کا ہیڈ کوارٹر آ گیا اسلام آباد، PIA کا اور بینکوں کا نہیں آ سکا. نیوی کا آ گیا ہے، حالانکہ سمندر کراچی میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے. تو مرحوم جنرل ایوب خان صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ اسلام آباد صرف سرکاری ملازموں کا شہر ہوگا. یہاں پہ کوارٹر کالونیاں سرکاری ملازموں کے لیے بنے گی، کسی سویلین کو اجازت نہیں ہوگی. بالکل جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ کینٹ ایریا سے اگر کوئی، ہم اکثر سینموں میں جاتے تھے فلم دیکھنے تو کہتے تھے جی یہ نام کے فوجی جوان کا پاس گم ہو گیا ہے، اس کی بک گم ہو گئی ہے. اور اس وقت یہ
ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ شہر میں آنے کے لیے ان کو پاس کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج کل پتہ نہیں وہ قانون ہے یا نہیں ہے۔ تو ایوب خان صاحب نے یہ سوچ رکھی تھی ذہن میں کہ یہ شہر صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہوگا، کسی دوسرے کو یہاں پلاٹ یا مکان بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہوا کیا ہے، میں 81 سے 83 تک 2 سال اسلام آباد رہا ہوں۔ G7 کے ایریا، ہاکی گراؤنڈ، G613 میلوڈی چوک، G614 امبیسیڈر ہوٹل کی بیک سائڈ۔ تو اس وقت کے اسلام آباد اور آج کے اسلام آباد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت افغانیوں کی نئی نئی آمد ہوئی تھی اور میرے ذہن میں یہ ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ منارٹیز میں چینج ہو جائیں گے۔ ایکچولی اسلام آباد کا بائی برتھ رہائشی ہے ہی کوئی نہیں، سارے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے سرکاری ملازم ہیں، اور اب تو ظاہر ہے اگر 60s میں بھی آئے ہیں تو 60 ایئر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ورنہ کسی سے ان کے فور فادر کا پوچھو تو کوئی سیالکوٹ سے ہوگا، کوئی جیلم، کوئی چکوال، کوئی سرگودا، کوئی بورے والا، کوئی بہاڑی، کوئی پنڈ دادن خاں۔ پھر ایک جگہ سے اگر کسی کی پوسٹ پہ کوئی ملازم ہوا تو اس نے اپنے گاؤں کے یا اپنے رشتہ داروں کو اسلام آباد بلا لیا۔ مجھے میرے دوست ہی بتاتے تھے، میلوڈی چوک میں کوارٹروں کے نام مجھے یاد ہے، نمبر بھی یاد ہے، لیکن میں خود نہیں لوں گا۔ وہ بتاتے تھے کہ منتیں کرتے تھے اسٹیٹ آفس والے کہ کوارٹر لے لیں، نوکری بھی ملے گی، کوارٹر بھی ملے گا، لیکن میلوڈی چوک جیسے ایریے میں ڈرتا ہوا کوئی نہیں آتا تھا۔ تو بات کہاں سے چلی اور کہاں نکل گئی کہ سمندر میں نئے شہر بسانے لگے ہیں۔ جو پہلے شہر ہیں ان کی گیس پوری کریں، بجلی پوری کریں، سیوریج کا سسٹم ٹھیک کریں، کسی گلی کسی محلے میں چلے جائیں، ہر جگہ یہی حال ہے۔ جو ٹھیکیدار حضرات کبھی 5-10 سال بعد نئی پائپ لائن سیوریج لائن بچھانے آتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ 4 انچ کا قطر کا یا 6 انچ کا پائپ بھائی نہیں کام کرے گا، یہ بہت چھوٹا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ جو لایا ہوتا ہے وہی زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، دبا کے چلے جاتے ہیں، گلی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر میٹلڈ ہے، سیمنٹڈ ہے تو اس کی کوئی ریپیئر نہیں ہے، اگر اوپر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، انٹرلاک اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو ان کا بھی بیڑا غرق، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک مرض کا علاج کرنے آتے ہیں، ساتھ میں 1-2 نیا مرض لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تو میری موجودہ گورنمنٹ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پھر اپوزیشن جو کہتی ہے اس میں کچھ سچ بھی نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ 22 لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں، آپ ان 22 لوگوں کو اس طرح کریں کہ جو 22 کروڑ ہیں جو ان کی بنیادی سہولتیں ان کو دیں۔ یہ 22 لوگ 22 کروڑ کو سڑکوں پہ نہیں لا سکیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ 22 1 کروڑ کو بھی لے آئیں؟ 1 لاکھ تو شاید آ ہی جائے گا، لیکن اگر آپ نے یہی ایٹیچیوڈ رکھا، یہی سلسلہ جاری رکھا تو پھر یہ خود بے خود روڈ پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح بچپن میں
हमने थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी थी कि मटके में पानी था, कौवे की चूंच पूंछ पहुंच नहीं रही थी, उसने उसमें पत्थर डालने शुरू किए। इतने पत्थर डाले कि पानी ऊपर आ गया और वो पानी पी के उड़ गया। सवाल एक ज़रूर बनता है, अब उस वक़्त ज़हन में नहीं आता था। कहानी लिखने वाले ने लिख दी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अब ज़हन में एक सवाल आता है कि अगर पानी कम था, कौवे ने उसमें पत्थर डाले, तो पत्थरों ने भी तो कुछ पानी सक किया होगा। पत्थर तो आपको पता है पत्थर ही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौवे ने पत्थर तो ज़रूर पानी में डाले, लेकिन पानी ऊपर कितना आया, कैसे आया, क्योंकि पत्थर तो पानी सक करते हैं। शायद इस कहानी को सिर्फ अक्ली लिहाज से लिखा गया कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, वगरना अगर गहराई से देखा जाए तो ये सवाल ज़रूर बनता है। तो मैं मौजूदा गवर्नमेंट से कहूँगा कि इतने पत्थर मत फेंकें कि लोग घरों से बाहर आ जाएं। अभी बयान आ रहा था वज़ीर खुराक का, फ़ख्र इमाम साहब हैं शायद, कि हमने बंदे ढूंढ लिए हैं कौन से हैं गंदम के स्कैंडल में। फ़ख्र इमाम साहब, बेगम आबदा हुसैन साहब, ये वही हैं जिनके इलाके से ये जड़ामाला, बूरेवाला, विहाड़ी, इनका ख़ास इलाका है। अभी मेरे ज़हन से नाम निकल गया है। वहाँ इन्होंने अभी तक स्कूल ही नहीं बनने दिए, क्योंकि अगर स्कूल बन गए, बच्चे स्कूलों में चले गए, तो इनको खेतों को पानी कौन देगा, इनकी फसलें कौन काटेगा, इनकी गाय भैंसों को चारा कौन डालेगा, उनको नहलाएगा कौन। ये अलमिया है। अभी कल ही ज़लज़ले के 15 साल पूरे हुए, तो बता रहे थे कि हज़ारों स्कूल अभी भी छत के बगैर हैं, और ये स्कूल उधर हैं जहाँ पे माइनस दर्जा हरारत होता है। तो मैं सुन के हैरान हो रहा था कि आज के दौर में 15 साल गुजर गए, स्कूलों को छत नसीब नहीं हुई। ये अरबों रुपए किधर चले गए। ये मलक रियाज साहब गिफ्ट करते हैं जरदारी साहब को, लाहौर में महल तमीर करके गिफ्ट देते हैं। ये 10-20 स्कूल तमीर नहीं करवा सकते। इस तरह के हमारे और भी बहुत से मुखय्यर लोग हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट के अदारों की बारी आती है तो कमीशन माफिया, ठेकेदार माफिया, ये दरमियान में आ जाता है। अपने घरों में 4 बोरी रेत, 1 बोरी सीमेंट, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में 16 बोरी रेत, 1 बोरी सीमेंट, वो झटका भी नहीं सहते और वो गिर जाते हैं। इंसानी जानें ज़ाया हो जाती है। वही पुल, वही बिल्डिंगें, वही हॉस्पिटल आपको मजबूत नज़र आएंगे जो FWA या आर्मी ने अपने ज़ेरे निगरानी बनाए हैं। उनका अदारा भी मजबूत है, आर्मी का एहतसाब का निज़ाम भी मजबूत है। सिविल में ऐसा नहीं है। देखते हैं समंदर के जजीरों पे क्या बनता है। और अगला बयान शायद फवाद चौधरी साहब का आ जाए, साइंस के वज़ीर हैं, कि हम चाँद पे एक नया शहर बसाएंगे। शायद कोई बाइद नहीं है। दौरान गुफ्तगू का जुमला ऐसा तो मादरत चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।